من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا صلوات یہ گھرانہ بہت بلند ہے، اس پہ درود بھی بلند پڑھا جائے گا۔ اذان بیدار ہیں، سماعتیں متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ پہلے جملے میں جو بندہ میرے ساتھ ہوگا وہی مجلس میں رہے گا۔ واہ واہ۔ فضائل میں نے زیادہ نہیں پڑھا اور آپ کی سماعتوں کے ساتھ ساتھ مجھے چلنا ہے۔ واہ جی واہ۔ آپ کی سماعتیں مجھے بتائیں گی آپ نے مجھے کتنی دیر سننا ہے۔ واہ واہ۔ پہلا جملہ غور سے سنیے، سورہ شورى سے آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب بشر کی تو اوقات ہی نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، واہ جی واہ۔ میں یہ صرف ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا تو مجلس پوری تھی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر کی اوقات ہی نہیں اللہ اس سے باتیں کرے۔ واہ 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 واہ۔ الا وحی، اگر وہ بشر سے بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے۔ واہ واہ۔ سید لفظ سمجھے گا خدا کے لیے، اور من ورائے حجاب، یا اللہ پردے کے پردے سے بات کرتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، واہ جی واہ۔ تھوڑے سے بیدار ہو کر سننا چاہتے ہیں، تھوڑی سی بیداریاں چاہیے مجھے، بات چونکہ تھوڑی سی آگے جانی ہے۔ یا وہ وحی کے ذریعے بشر سے بات کرتا ہے، یا وہ حجاب کے پردے سے بات کرتا ہے، اور یرسل رسول، یا وہ رسول بھیج کے بشر سے بات کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ خاموش ہیں، میں تو آیت پڑھ کے نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ بشر کی اوقات نہیں اللہ اس سے باتیں کرے۔ اللہ بات کرے تو وحی کے ذریعے کرتا ہے، یا پردے کے اندر سے کرتا ہے، یا رسول بھیج کے اللہ بشر سے بات کرتا ہے۔ تو شاید ہی پتہ نہیں چل گیا، قرآن نے بتا نہیں دیا جو رسول ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ سلامت رہے، سارے سلامت ہیں۔ واہ 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 واہ۔ آپ بہت ہیں میرے لیے، آپ بہت ہیں میرے لیے، بس آپ جاگیے، انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ بھئی بات کیا ہے میں یہ، جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر نہیں ہے۔ طائف فتح کیا رسول نے، تاریخ کا میں ذمہ دار۔ واہ واہ۔ سرکار نے فتح طائف کیا، رات گزری، اب پورا مجمع جا کے خدا کے لیے، بہت قیمتی بات ہے جو دینے لگا ہوں۔ رات گزری، فجر کی نماز پڑھ کے، بلکہ پڑھا بھی، سید الثقلین نبی علی کے پاس ہے۔ واہ 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 واہ، واہ جی واہ۔ آپ کے رسول نے علی کے کان پہ منہ رکھا اور باتیں کرنی شروع کر دی کان میں۔
सरगोशी करनी शुरू कर दी अली के कान में। जुमला कायनात से बजती है, जैसे आप सुन लो मैं उसी पे राजी हूं। मेरे जुमले को तौल के बोलना। रसूल बातें करते रहे, वक्त गुजरता गया, दिन चढ़ गया। असहाबे रसूल परेशान हैं कि ये सरगोशी इतनी लंबी कि फजर के बाद शुरू हुई, दिन चढ़ गया, लेकिन सरगोशी है कि चलती जा रही है। दिन चढ़ता सरकार की बातें बढ़ती जा रही है। रसूल अली के कान में सरगोशियां करे जा रहे हैं, अली सर हिला के सुने जा रहे हैं। सरकार की सरगोशी इतनी तवील हो गई कि उधर दोपहर की आजान का वक्त हो गया। जैसे ही ज़ोहर की आजान हुई, तब सरकार अली के कान से चेहरा हटाया। अब रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, सारे सहाबी हैरत में मुब्तला। या रसूलुल्लाह, लफ्ज़ समझना खुदा के लिए, या रसूलुल्लाह, आज भाई के कान में इतनी तवील सरगोशी, आज अली के कानों में इतनी तवील गुफ्तगू। मेरे नबी के चेहरे पे जलाल आ गया। सरकार ने कहा, खबरदार, मैं मोहम्मद अली के कानों में सरगोशी नहीं कर रहा था, अल्लाह अली से बातें कर रहा था। मैं बातें नहीं कर रहा था, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा था। अब देखने वाले सारे चुप हो गए, वक्त गुजर गया, तेरे साथ में इमाम का दरबार लगा हुआ दरबार में एक साहिल आया। साहिल का नाम लूंगा आपके चेहरे खिल जाएंगे। साहिल का नाम था बहलोल। आपकी जिंदगी है। उसने आके कहा, मौला आपसे एक सवाल करना है। शादी जुमला खरीदना है जो बंदा जाग रहा है। मौला आपसे एक सवाल करना है। इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, दिल में दो हैं। दिल में तो तेरे दो सवाल हैं, जुबान से कह रहा है कि एक करना है। मौला सवाल दो ही है, एक वो है जिसे करने की जुर्रत है, दूसरा सवाल वो है जिसकी जुर्रत ही नहीं। मौला ने मुस्कुरा के कहा कि जिसकी जुर्रत है वो पूछ, जिसकी जुर्रत नहीं, बगैर सवाल के मैं तुझे जवाब दूंगा। हम ऐसे इमामों को मानते हैं, हम ऐसी हुज्जतों को मानते हैं। उसने कहा, मौला सवाल मेरा ये है कि आपका नाना अली के काम में सरगोशी कर रहा था, लोगों से कहा कि अल्लाह सरगोशी कर रहा था, ये राज क्या है? मौला ने कहा, सुन, जैसे ही फजर की नमाज से मेरा नाना फारिग हुआ, अल्लाह ने मेरे नाने से कहा, मोहम्मद थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान मुझे उधार दे दे। जागना खुदा के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान मुझे उधार दे दे। मोहम्मद ने कहा, अल्लाह होके मांग रहा है तो ले ले, लेकिन बता तो सही करना क्या है? अल्लाह ने कहा, मोहम्मद अपनी जुबान उधार दे दे, मैं खुद अल्लाह अली के कान में अली के फज़ाइल सुनाना चाहता हूं। मेरी तवज्जो से अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे एहसास है थके हुए होते हैं मोमिनीन, हर रात की तरह नहीं सुनी जाती। जैसे आप सुन रहे हैं मैं राजी, बिल्कुल अच्छा सुन रहे। दूसरा सवाल जो तू करने की जरूरत नहीं रखता वो ये है, तू पूछना ये चाहता है, सरगोशी मेरे नाने ने की थी और करके कहा था कि अल्लाह कर रहा है। जितनी देर मेरा नाना सरगोशी करता रहा उतनी देर मेरा नाना क्या था? आप जिया सारे बहनों सुनो, हम एक लम्हे के लिए भी खुदा नहीं है।
واہ 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 جی واہ اللہ جانے کون ہے جو جملہ خرید کے لے جائے گا اور کون ہے جو اس منڈی میں آ کے بھی جملہ چھوڑ کے چلا جائے گا. مولا نے کہا ہم اللہ منوانے آئے ہیں, اللہ بننے نہیں آئے. ہم اللہ منوانے آئے ہیں, ہم اللہ بننے نہیں آئے. کہا مولا پھر سرگوشی کر کے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں اللہ کر رہا تھا. مولا نے فرمایا نحن ظاہرہ وما ناہ, اللہ کا ظاہر ہی تو ہم ہیں, ہم ہی تو اس کا ظاہر ہیں. پتا چلا کہ جس سے اللہ باتیں کرے وہ بشر نہیں ہوتا. اب تاریخ کا میں ذمہ دار بنا ہوں تو بولیے گا آپ اللہ علی سے باتیں کر رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا علی بھی بشر نہیں ہے. نہیں آپ تھک گئے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا جہاں آپ کی سماعتیں سمجھیں گی وہاں میرا بیان سمجھ جائے گا. جس سے اللہ بات کرے وہ بشر نہیں ہوتا. اللہ باتیں کر رہا تھا علی سے, علی بشر نہیں. جس محمد کے وسیلے اللہ باتیں کر رہا تھا وہ محمد بشر کیسے ہو جائے گا. سلامت ایک لقب ہے مخدومہ کا محدثہ. میرا جملہ ہے بس اب آپ تک آنے والا ہے, جو قیمت دے دو میں اسی میں راضی. محدثہ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتی ہو. اب آیت پڑھ کے میں نے یہ لفظ کہا ہے اتنی تمہید کے بعد, جو اللہ سے بلا واسطہ ڈائریکٹ باتیں کرے اسے کہتے ہیں محدثہ. ایک دن سلمان فضہ سے کہنے لگا فضہ تجھے کیا پتا میری شان کیا ہے. کہا بھیا میں سننا چاہتی ہوں تیری شان کیا ہے. کہا فضہ جب رسول کا دربار لگا ہوتا ہے اور جبریل وحی لے کے آتے, جبریل جب رسول کو وحی دے رہے ہوتے میں جبریل کی زبانی وحی سن رہا ہوتا ہوں. یقیناً میرے جملے کی وہ دے رہا ہے رسول کو, سلمان دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. بشر کو تو فرشتہ نظر ہی نہیں آتا. پتہ چلا کہ ان کی تحریف میں جاروب کشی کرے وہ بھی بشر نہیں ہوتا. وہ وہی دیتا ہے میں سنتا اور فضا تجھے کیا پتا نظارہ کیا ہوتا ہے. سن وہی رہا ہوتا ہوں, دیکھ حسنین کو رہا ہوتا ہے. کان جبریل کی آواز پہ, نگاہ حسنین کے چہرے پہ. فضا مسکرا کے کہتی ہے سلمان بھیا بڑی فضیلت ہے تیری, لیکن اس فضیلت میں تجھ سے آگے ہوں. کہا فضا وہ کیسے؟ کہا میں جبریل کے وحی سنانے سے پہلے فاطمہ سے وحی سن لیتی. میں فاطمہ سے پہلے سن لیتی. سلمان کے رنگ اڑ گئے. کہا وہی آنے سے پہلے فاطمہ سے کیسے سنتی ہوں؟ کہا اللہ حجاب سے بولتا ہے, جس حجاب سے اللہ بولتا ہے پہلے وہ حجاب سنتا ہے. آپ کی توجہ نہیں ہے. پہلے وہ حجاب سنتا ہے پھر جبریل سنتا ہے, پھر جبریل سفر کر کے آتا ہے رسول سے اجازت لیتا ہے, پھر جا کے کہیں رسول کو وہی سناتا ہے. جس حجاب سے اللہ بولتا ہے وہ حجاب ہی تو فاطمہ ہے. اس گھرانے کے نوکری کسی کو سمجھ نہیں ہے. زمانہ کرے کیا. ایک دن کمبل آئے دروازے, دستک دی, اندر سے فضا بولی کون؟ کہا میں علی کا نوکر.
कंबर। कहा कंबर क्या काम है? कहा मेरे मौला अली को बुलाओ, मिलना है। वाह 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 अली कहाँ है? फिजा ने आसमान की तरफ देख के कहा इन्ना अलीयुन फिल बरूज। वाह वाह कंबर अली इस वक्त आसमानों में है। वाह 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 जी वाह, क्या कहना। मेरी सोच से ज्यादा थक गए, समेट लूं बात, तवज्जो है सबकी? माशाल्लाह करूं ये बात मुकम्मल करूं? बिस्मिल्लाह। कंबर अली आसमानों में है। उसने कहा अली आसमानों में क्या कर रहा है? बीबी ने कहा कंबर पहले आसमान पे अली रिस्क लिख रहा है, वाह 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 वाह, दूसरे आसमान पे अली जिंदगी मौत के फैसले कर रहा है, तीसरे आसमान पे अली वक्त लिख रहा है, वाह वाह वाह, चौथे आसमान पे अली बैतुल मामूर को मिंबर बना के बातें कर रहा है, फरिश्तों से खिताब कर रहा है, पांचवें आसमान पे अली फरिश्तों को छुट्टियां दे रहा है, छठे आसमान पे अली फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा है, सातवें आसमान पे अली तन्हा नमाज पढ़ रहा है। वाह 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 वाह, अल्लामा अल हुदा ने ये वाक्य लिखा। कंबर हैरान होकर कहता है फिजा तुझे क्या हुआ? होश कर, मैं अली का पूछ रहा हूं। फिजा कहती है कंबर तुझे क्या हुआ? होश कर, मैं भी अली का बता रही हूं। वाह 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 वाह, पहले आसमान पे रिज़्क़, दूसरे आसमान पे जिंदगी मौत के फैसले, तीसरे आसमान पे वक्त लिख रहा है, चौथे आसमान पे बैतुल मामूर को मिंबर बना के खुतबा दे रहा है, पांचवें आसमान पे फरिश्तों को छुट्टियां दे रहा है, छठे आसमान पे अली फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा है, सातवें आसमान पे अली तन्हा नमाज पढ़ रहा है। उसने कहा फिजा मुझे अली मिलेगा तो मैं अली से शिकायत करूंगा कि फिजा आपके बारे ऐसे कह रही थी। ये कहता हुआ कंबर चला, कंबर मदीने की गलियों से यही कहता हुआ चला। कैसे हो सकता है एक ही अली हो, वो पहले आसमान पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी, छठे पे भी, सातवें पे भी। चलता चलता मदीने से बाहर निकला, बाहर के खेत में अली के कंधे पे खुदान थी, वो अली की तरफ ऐसे आया जैसे नशेब में पानी आता है। अली के कदमों पे हाथ रख के उसने कहा या अली मेरा सलाम हो। अली ने सलाम का जवाब देके कहा कंबर तेरी चढ़ी हुई सांसें बताती है फिजा ने तुझे हैरान कर दिया है। वाह वाह वाह, अली मौला अली मौला, वाह वाह तेरी चढ़ी हुई सांसें बता रही है वाह वाह, तू फिजा से मिल के आया है। उसने कहा या अली ये जो आपकी कमीज है अजीब बातें कर रही है। मैंने उससे अली का पूछा, वो कहती अली आसमानों में है, पहले आसमान पे भी अली, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, जैसे जैसे फिजा ने बताया उसने वैसे ही बताया। अली ने कहा कंबर तुझे यकीन नहीं? उसने कहा मौला यकीन की कौन सी बात है, आप खेत में पानी लगा रहे हैं वाह वाह, और फिजा कह रही है आप आसमानों में हैं। अली ने कहा कंबर मेरे करीब आ। कंबर करीब आया, मौला ने दोनों उंगलियां बिला तशबीह उसकी आंखों से मस की, हटा लिया, कहा अब आसमान की तरफ देख। वाह 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 वाह, वो बंदा सलामत रहे जो अली के जिक्र पे बोलना चाहता है। मेरी दुआ है अब जो कंबर ने आसमान की तरफ देखा, पहले आसमान पे भी अली, दूसरे आसमान पे भी अली, तीसरे आसमान पे भी अली, चौथे आसमान पे भी अली, कदमों में गिरा। उसे कहा मौला तू कहता है कि मैं अली कौन हूँ? कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद के, लेकिन मैं इतना जानता हूँ थोड़ा ही सही, फिजा तुझे जान गई है। छोटा सा हसन था, 2 साल उम्र लिखी उलमा ने, दहलीज इस्मत से हसन निकले। इनके फजाइल जरा हौसले से बर्दाश्त करते हैं। ये भी अल्लामा अल हुदा ने लिखा है। बाकी सलमान आ रहे थे किसी काम से और जाना था मस्जिद में, रसूल का खुतबा जारी था।
جیسی مسجد کی طرف مڑنے لگے سامنے دروازہ تھا سیدہ کا، اندر سے حسن نکل، بچپن حسن کا، دل میں خیال آیا کہ میں جا کے حسن کا ہاتھ پکڑوں، پکڑ کے اس کے نانے کے دربار میں نہیں لے جا کے اس کے نانے کے حوالے کر دوں۔ جیسے جا کے کہا نا حسن اپنا ہاتھ مجھے پکڑا، حسن مسکرا کے کہتا ہے ہمارے آسرے پہ کائنات کھڑی ہے، ہم بندے کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑاتے، ہم مخلوق کو ہاتھ نہیں پکڑاتے۔ سلمان کا دل چاہا کہ میں ذرا پوچھوں تو صحیح حسن ہے کیا؟ اس نے دیکھا حسن کے گلے میں ایک تعویذ تھا، شاہ جی تحفہ ہے تو دینے لگا۔ حسن کے گلے میں تعویذ تھا۔ سلمان نے پوچھا مولا تیرے نام سے تو خود بلائیں ٹلتی ہیں، یہ کس بلا سے بچنے کے لیے تو نے تعویذ پہنا ہوا ہے؟ تیرا اپنا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو نے تعویذ پہنا ہے کیوں؟ مولا نے مسکرا کے کہا سلمان یہ کوئی معمولی تعویذ نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے ہمارے شیعہ آئیں گے سب کے نام بھی لکھے ہیں، شجرے بھی لکھے ہیں۔ سلامت رہو۔ سجادہ سلامت رہے، یہ سارے غیور مانتی سلامت رہے، رضا سلامت رہے، حسین کو حسین سمجھ کے ماننے والے سلامت رہے۔ یہ رات اس گھرانے کو سوچنے کی نہیں ماننے کی ہے۔ رب اکبر کی قسم حسین نے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی کہ کوئی حسین کو سوچے۔ اس میں شجرے ہیں بالا جی، اب جملہ آ گیا ہے زبان پر کہ پھر میں کہہ دیتا ہوں، کہا مولا شیعوں کے شجرے، امام نے کہا شجرے ہوتے ہی شیعوں کے ہیں، تمہاری زندگی اچھا مولا یہ آپ نے پیروں میں سگلے پہنے ہوئے، یہ بات بالکل سوچ سمجھ کے یاد رکھنی ہے آپ نے۔ حسن بادشاہ کے سگلے پہنے ہوئے، یہ جو آپ بچوں کو پہناتے ہیں جھانجھنے، چھوٹے بچوں کو چاندی کی جھانجھنے تھی۔ اس نے کہا مولا آپ کے خاندان میں کبھی کسی بچے کے اوڑھ کے میں نے پہنے نہیں دیکھا، یہ آپ کے پیروں میں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ معمولی نہیں ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، میں ان سے کرتا ہوں، یہ قرآن سناتی ہے، میں اسے سناتا ہوں۔ سلامت رہو۔ یہ مجھے قرآن سناتی ہے، میں اسے سناتا ہوں۔ یہ اس دلیل کے لیے ہے کہ ہم جمعدار کے بھی استاد ہیں۔ اب اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچنا ضرور، جس حسن کے قلب میں حسن سے باتیں کر سکتے ہیں، علی کی زلفقار زہرا سے باتیں نہیں کر سکتے۔ سلامت۔ اچھا مولا ہاتھ مخلوق کو نہیں پکڑاتے، توجہ، ہاتھ مخلوق کو نہیں پکڑاتے۔ تعویذ میں سارے شیعوں کے نام بھی ہیں، شجرے بھی ہیں۔ سگلے وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا 2 سال کی تیری عمر ہے، تیرے پاس اتنا علم آ کیسے گیا؟ تم بولو نہ بولو دارین سے وزنی لفظ ہے، تیرے پاس اتنا علم آ کیسے گیا؟ مولا نے مسکرا کے کہا میرے پاس علم کیسے نہ ہوتا، میں سوتا ہی قرآن پر ہوں۔ قرآن میرا بستر ہے، میں قرآن پہ سوتا ہوں۔ سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی تو قرآن کتاب کی شکل میں آیا ہی نہیں، ابھی کوئی کتاب
کی شکل میں قرآن آیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میرا بستر ہے. مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے نازل بہ روح الامین علی قلبک, ہم نے قرآن کو جبریل کے ذریعے محمد کے دل پہ اتارا. قرآن محمد کے دل پہ اترا, میں محمد کے سینے پہ سوتا ہوں. واہ واہ واہ. آپ جیو جی. سلمان تو چل, میرا ہاتھ نہ پکڑنا, ہم مخلوق کو ہاتھ نہیں پکڑنا. واہ 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 واہ. اب حسن آگے آگے, سلمان پیچھے پیچھے, رسول کا دربار سجا ہوا, سرکار کا خطبہ جاری. علی لسان اللہ بن کے بھی چپ کر کے سن رہا تھا. واہ 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 واہ. شاہ جی یہ ہے احترام محمد کہ نبی بولے تو لسان اللہ کو بھی چپ کر کے سننا پڑتا ہے. حسن آئے, آ کے نانے کی گود میں بیٹھ گئے. سلمان آئے, ادھر علی بیٹھے, ادھر حذیفہ یمانی بیٹھے. دونوں کے درمیان میں آ کے سلمان بیٹھ گئے. واہ 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 واہ. پیغمبر باتیں کر رہے تھے, اچانک حسن نے نانے سے سوال کیا, نانا قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور ساری مخلوق کو کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا. کہا نانا آپ؟ کہا میں بھی. لفظ سمجھنا خدا کے لیے. کہا نانا آپ تو بڑے نفیس ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں, آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ایسے نکلتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے گرتے ہیں. اتنے نفیس ہوں گے, آپ اتنی دیر کھڑے کیسے رہیں گے؟ پیغمبر مسلمان کی کہتے ہیں مجھے فکر نہیں, میں علی کو اپنی ٹیک بنا لوں گا. میں علی کو اپنی ٹیک بنا لوں گا. سلمان کا رنگ زرد ہو گیا. سلمان نے فوراً دل میں سوچا یہ کیا؟ ابھی تو حسن کہہ رہا تھا ہم مخلوق کا آسرا نہیں لیتے. ہم مخلوق کو آسرا نہیں بناتے, اور نبی کہہ رہے میں علی کو اپنا آسرا بنا لوں گا. پھر یہ علی کیا ہے؟ سلمان نے دل میں سوچا. حسن نے جھڑک کے کہا سلمان جو تو سوچ رہا ہے ہم وہ بھی نہیں, جو تو دیکھ رہا ہے ہم وہ بھی نہیں. اگر تو ہمیں خدا سمجھے ہم خدا بھی نہیں, اور ہمیں بشر سمجھے تو ہم بشر بھی نہیں. ہم اللہ کی عزت دار مخلوق ہیں, نہ عقل میں آنے والی مخلوق ہے. گفتگو ختم ہوئی, سرکار اٹھے, حسن کو گود میں لیا, سیدہ کے دروازے کی طرف چلے گئے. اب حذیفہ یمانی نے ہاتھ پکڑا سلمان کہ سلمان سچی سچی بتا ہوا کیا؟ اس نے کہا یار حسن نے آج مجھے حیران کر دیا. اب یہ باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, سامنے ہے سیدہ کا دروازہ, یہ ذہن میں رکھنا ہے. کہا عجیب باتیں ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہا جب رسول نے کہا تھا نا کہ میں علی کو اپنی ٹیک بنا لوں گا, تو میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ علی خدا ہے. حسن نے مجھے جھڑک دیا, ہم وہ نہیں جو تو سوچ رہا ہے, اور وہ بھی نہیں ہے جو ہم تجھے دکھائی دیتے ہیں. پہلا راز مجھ پہ یہ کھلا کہ حسن دل کی باتیں جانتا ہے. دوسری حیرت حسن سے مجھے یہ ہوئی, حسن کہتا ہے میرے کنگنے قرآن پڑھتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتی ہیں. تیسری حیرت یہ ہے کہ حسن کے گلے میں تعویذ ہے, اور وہ کہتا ہے یہ وہ تعویذ ہے جس میں شیعوں کے نام بھی ہے, شجرے بھی. پھر یہی 2 سال کا حسن کہتا ہے میں قرآن کے بستر بنا کے سوتا ہوں. اب میں حیران نہ ہوں تو کیسے نہ ہوں؟ میں نے اسی حسن کا ہاتھ پکڑنا چاہا. اس نے کہا ہم مخلوق کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑاتے. ابھی یہ بات کہنے کی دیر تھی, سامنے سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلا, 2 ہستیاں گھر سے باہر نکلی, ایک فضا, دوسری
ابھی اسی حسن کا ہاتھ حمزہ نے پکڑا ہوا، دوڑتے ہوئے جب رسول کے دروازے پہ گئے، جاگنا دارین سے مجبور لفظ ہے جو آنے لگا، جیسے پیغمبر کے دروازے پہ آئے، دستک دی، سرکار باہر نکلے، ان کی حیرت دیکھ کے رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، فضا حسن کا منہ دھلانے کوثر پہ لے گئی۔ واہ 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 ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، سلوات پڑھتے مل کے سلامت آباد۔ امام زمانہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، روئے زمین پر جتنے بھی عزادار ہیں مالک سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج کی رات کا مہمان ہے حسین، آج شرم کر کے نہیں رونا، آج کی رات آپ جاگ کے گزار رہے ہو، آپ اس لیے جاگ رہے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کی رات سکینہ نہیں سوئی تھی، یہ رات علی کی بیٹیوں نے جاگ کے گزاری ہے۔ ہائے کرنا بس میں ہے، اگر سمجھ آئے تو ہائے ضرور کریں۔ علی کی بیٹیاں یہ رات جاگتی رہی، اس رات سکینہ بھی نہیں سوئی۔ 18 رمضان کی رات تھی، 40 ہجری کا سن تھا، علی نے اپنی سوئی ہوئی بیٹیوں کو جگا دیا تھا، جگا کے کہا میری بیٹیوں تمہارے بابے کی صحت کی آخری رات ہے، آج کی رات سو نہیں، اپنے بابے سے باتیں کرو۔ علی اپنی سوئی ہوئی بیٹیوں کو جگا رہے تھے شہادت سے پہلے۔ یہ رات وہ ہے جدھر جدھر حسین جاتا ہے سکینہ ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ حسین جب بھی سکینہ کو پیچھے آتے دیکھتے ہیں تو رو کے کہتے ہیں سکینہ سو جا۔ میرا سوال ہے علی بھی امام تھے، حسین بھی امام تھے، علی شہادت سے پہلے بیٹی کہتا رہا سکینہ سو جا۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو قبر کی دیوار تک رونے کے لیے کافی ہے۔ علی اس لیے جگا رہے تھے کیونکہ علی کو پتا تھا میرے بعد غازی ہے۔ آج کی رات اگر علی کی بیٹیاں جاگیں گی تو کچھ نہیں ہوگا، کل سو لیں گی۔ حسین اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ حسین کو پتا ہے یہی رات ہے سکینہ سو سکتی ہے، یہ رات گزر گئی پھر سکینہ سونا بھی چاہے گی تو شمر سونے نہیں دے گی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ رات ہے جس رات علی کی بیٹی حسین کا سر حسین کے جسم کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں بس آج کا جملہ پڑھ گیا، تمہاری ہائے بھی نہ ہو سکی۔ غربت حسین کی، میرا کام ہے حسین کی غربت سنانا، رونا نہ رونا یہ تیری مرضی کی بات ہے۔ آج کی رات ہر بچہ اپنی ماں کی آغوش میں تھا، حسین کا سر حسین کے جسم کے ساتھ تھا۔ کل کی رات ایسی رات ہوگی سر نیزے پہ ہوگا، بدن پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ہوگا۔ آج کی رات ہر بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہے، کل مائیں کہیں ہوں گی، بچے کہیں پڑے ہوں گے۔ علی اکبر کی شہادت کے 2-4 جملے پڑھنے میں، کائنات میں کسی باپ کو اپنا بیٹا اتنا پیارا نہیں تھا جتنا حسین کو اکبر پیارا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسین کو جو عصر کے وقت 13 ضربوں سے مارا گیا، یہ شمر نے مفت کی لعنت کمائی ہے۔
اگر وہ حسین کو ذبح نہ بھی کرتے تو اکبر کے بعد حسین اثر سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ کسی باپ کو اپنا بیٹا اتنا پیارا نہیں تھا جتنا حسین کو اکبر پیارا تھا۔ یہ حسین نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، میرے اللہ میرے نانے کی شکلوں والا بھیج دے۔ جب اکبر آیا، بہنیں مبارک دینے کے لیے آئی، کسی بھائی کے ہاں بچہ پیدا ہو، بہنیں مبارک دینے آئی تو بھائی کچھ نہ کچھ دے کے بھیج دے۔ جب علی کی عالیہ بیٹی مبارک دینے کے لیے آئی تو حسین نے کہا زینب ماں کیا مانگتی ہے؟ زینب رو کے کہتی ہے بھیا تیرے گھر اکبر آیا ہے، مجھے اکبر دے۔ حسین نے ایک دفعہ ام لیلہ کی طرف دیکھا، ام لیلہ قدموں کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں سردار جیسے تیری مرضی۔ بی بی نے مانگ لیا، دے دے، میرا وعدہ میں اکبر کو اپنی آغوش سے مانوس نہیں کروں گا۔ کسی باپ کو اپنا بیٹا اتنا پیارا ہے جتنا حسین کو اکبر پیارا تھا۔ جب نیزوں پہ سر تھے اور قافلہ کسی بازار میں جاتا تو پہلے سے بندوبست ہوتا، عورتوں کے ہاتھ میں پتھر دیے ہوئے ہوتے، مردوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے کہ جیسے بیویاں داخل ہوں ان پہ پتھر مارنا۔ مقتل کے لفظ ہیں جب کوئی بی بی پتھر مارتے مارتے کسی کی نگاہ اکبر کے چہرے پہ پڑ جاتی، جس بی بی کا ہاتھ جہاں ہوتا وہی رک جاتا، بیویاں گزر جاتی وہ حیرت میں کھڑی رہ جاتی۔ شمر آیا عمر ابن سعد کے پاس، یہ کتا دوسرے کتے سے کہتا ہے جب تک اکبر کا سر نیزے پہ ہے علی کی بیٹیوں کو پتھر نہیں لگے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جلدی کر اس سر کو نیزے سے اتار۔ اسے کہا جلدی کرو، سر اتارو، صندوق میں رکھو، تالا لگا کے چابی مجھے دے۔ اکبر کا سر اتارا، صندوق میں رکھا، ابن سعد کو دے دی۔ جیسے ہی پلٹ کے دیکھا نیزے پہ حسین کا سر غائب تھا۔ بڑا تلاش کیا کہیں سے حسین کا سر نہ ملا۔ شمر کہتا ہے میں تجھے ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ بے غیرت تازیانہ لے کے سجاد کے پیچھے آ گیا، اس نے زور زور سے سجاد پہ تازیانوں کی بارش شروع کر دی۔ تڑپ کے بیمار کربلا کہتا ہے بے غیرت میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کہا جلدی بتا تیرا بابا کہاں ہے، تیرے بابا کا کٹا ہوا سر کہاں ہے؟ سجاد نے رو کے کہا کہاں ہو سکتا ہے، جہاں اکبر ہوگا وہی بابا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب صندوق کھولا گیا تو منظر کیا تھا؟ اکبر کے رخسار پہ حسین کے ہونٹ تھے، حسین کے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی اکبر تیرے جیسے جوان کوئی برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر کی جوانی کو رونے والوں، کربلا میں 10ویں کا دن آ گیا۔ یہ جو شب عاشور ہے نا، یہ جو گزر رہی ہے، حسین کی بڑی بیٹی بی بی فاطمہ کبریٰ قرآن پڑھ رہی تھی۔ اچانک قرآن پڑھتے پڑھتے بی بی کی چیخ نکلی، بی بی غش کھا گئی۔ حسین بھی دوڑا کبریٰ کے خیمے کی طرف، بیویاں بھی دوڑی، بی بی غش میں تھی۔ کسی کو ہوش میں لانا ہو تو پانی کے چھینٹے ڈالتے، غربت علی کی بیٹیوں کی چادروں سے ہوا دے کے اسے ہوش میں لانا۔ کبریٰ کیا ہوا؟ بی بی نے ایک دفعہ سب کی طرف دیکھا، حسین نظر آئے، بی بی اٹھی، جا کے دوڑ کے حسین سے لپٹ کے رونے لگی۔ کہا بابا ابھی میں قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کل جنگ ہونی ہے، اللہ جانے کون جیے کون مارا جائے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کل کہیں اکبر تو نہیں مارا جائے گا۔ بابا یہ خیال آنا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں غش کھا کے گر گئی۔ بابا یہ کتنے بھی بے غیرت ہو، میرا بھائی اکبر نام محمد کی شبیہ ہے، یہ نام محمد کی تصویر ہے، یہ کتنے بھی بے غیرت ہو، ہم شکل پیغمبر کو تو نہیں ماریں گے۔ حسین نے جلدی سے اکبر کو بلا
تذکریہ ہو گیا، سیدہ راضی ہو، چڑھ گیا 10ویں کا دن۔ یہ وہ دن ہے جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا۔ ہاتھ پکڑا اکبر کا، حسین نے اٹھا کے ایک طرف لے جا کے کہا بابا کیا کہنا ہے؟ حسین نے رو کے کہا اکبر مدینے چلا جا، سغرا مر گئی ہو۔ کہا بابا میرے جیسا بیٹا تیرے جیسے باپ کو اتنی مصیبت میں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ کہا اکبر اذان کا وقت ہے، میرا لال میرا جی چاہتا ہے تیری آواز بھی میرے نام محمد والی ہے، تو ہے بھی ہم شکل پیمبر، تو محمد بن کے اذان دے تاکہ ان شامیوں کو پتا چلے میرا محمد سے کوئی رشتہ۔ کہا بابا جیسے تیرا حکم۔ تیمم کر کے اکبر گلدستہ اذان پہ آئے۔ عزادارے دو اذانیں ہیں ایسی جو علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکل سنی، دونوں مؤذنوں کا نام علی ہے۔ ایک 19 رمضان کی صبح علی ابن ابی طالب کی اذان، ایک اس شب عاشور کی صبح علی اکبر کی اذان۔ دونوں اذانوں کے بعد زینب اجڑ گئی۔ اکبر گلدستہ اذان پہ ہے، اکبر نے دونوں ہاتھ کان پر رکھے، اکبر اذان دینے لگا۔ فضا دوڑتی ہوئی آئی حسین کے پاس، کہا حسین جلدی کر، تیری بہنوں نے قرآن بند کر دیا، تیری بہنیں کہتی ہیں آخری اذان ہے اکبر کی، ہم اذان سننا چاہتی ہیں۔ اکبر سے کہنا اذان اونچی آواز میں دی۔ کمر سیدھی کر کے حسین اکبر کے پاس آئے، کہا اکبر میرا لال اذان اونچی آواز میں دینا ہے۔ اکبر کہتا کیوں بابا؟ کہا میری بہنیں تیری اذان سنے۔ اکبر منہ پہ ماتم کر کے کہتا امیر امیر ہوتے ہیں، غریب غریب ہوتے ہیں، تیری بہنیں میری اذان سنے، میری بہن جو سغرا جو مدینے میں ہے۔ حسین نے کہا اکبر وعدہ ہو گیا، تو اذان دے، تیری اذان سغرا مدینے میں سنے گی، اب تو ماتم کر یا نہ کر۔ اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر اکبر کے نقش قدم پہ حویلی زہرا میں سغرا کا رخسار اکبر کے نقش قدم پہ تھا۔ جیسے ہی اکبر کی اذان کی آواز آئی، بیمار سغرا لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی، تیز تیز چلتی ہوئی بی بی ام سلمہ کے پاس آئی، آ کے کہا نانی ام سلمہ جاگ میرا اکبر آ گیا ہے۔ کہا سغرا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا نانی میرے اکبر کی اذان آ رہی ہے، نانے محمد کے روزے پہ کھڑا ہو کے اکبر اذان لے رہا ہوگا، میں اکبر کی اذان سن رہی ہوں۔ بی بی نے رو کے کہا سغرا تو حسین کی بیٹی ہے، بے شک سچ کہتی ہے، لیکن ابھی ابھی جو میں نے دیکھا جھوٹ وہ بھی نہیں۔ کہا نانی تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا خون کا دریا ہے، اکبر اس میں ڈوب رہا ہے۔ آوازیں دے کے کہتا ہے سغرا میرا انتظار نہ کرنا، سغرا میں موت میں حوالے۔ بڑا مشکل بھیجا حسین نے اکبر، یہ وہ شہید ہے جب سوار ہو کے جاتا حسین واپس بلا لیتا، جب جاتا حسین بلا لیتے، کبھی بلا کے کہتے اکبر آ میں تیرا ماتھا چوموں، کبھی بلا کے کہتے اکبر آ میں تیرا رخسار چوموں، کبھی بلا کے کہتے اکبر آ میں تیرا سینہ چوموں۔ عزادارو اکبر نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا مجھے اب جانا۔ کہا اچھا میرے لال چل۔ اکبر سوار ہوا، سوار ہو کے کہتا بابا اب مجھے پکارنا نہیں۔ حسین نے کہا اکبر وعدہ ہو گیا نہیں آواز دیتا۔ عزادارو اکبر کا گھوڑا چلا، حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جو حسین میں نے پہلے دیکھا اس حسین کی داڑھی کالی تھی، لیکن جیسے ہی حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے بھاگا ہے حسین کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے۔ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوا، اکبر کا گھوڑا بھاگا
حسین بھی بھاگے. اکبر کا گھوڑا بھاگتا ہوا جا رہا تھا. اچانک ایک کالے برقعے والی بی بی نے ہاتھ دے کے کہا اکبر رک جا اور میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اکبر دیکھ میرا حسین تیرے پیچھے آ رہا ہے. عزادارے جیسے ہی اکبر نے گھوڑا روکا اتنی دیر میں ٹھوکر کھا کے حسین منہ کے بل زمین پہ پڑا تھا. اکبر زمین سے زمین پہ ہے. آ کے کہا بابا میرے بخت میں شہادت دے. کہا اکبر ہے. کہا بابا پھر مجھے جانے دے. کہا اکبر اس طرح کر گھوڑے کا منہ رکھ میدان کی طرف, اپنا چہرہ رکھ میری طرف. جتنی دیر تک تو میدان میں چلا نہیں جاتا میں اپنے نانے کی شبیہ کی زیارت کرتا رہا. عزادارو اکبر میدان میں گیا. اکبر نے جنگ کی. اکبر کے برچھی لگی. اکبر نے زین چھوڑی. 160 قدم دور گرا تھا حسین سے اکبر. مسائل لفظوں میں ہوتے ہیں, ہائے تمہارے بس میں. 160 قدم حسین سے اکبر دور گرا. علماء نے لکھا ہے 20 قدم حسین دوڑے. دوڑنے کے بعد حسین منہ کے بل زمین پہ گرے. 140 قدم باقی بچے. علماء نے لکھا ہے 140 قدم تک جاتے جاتے حسین 70 دفعہ منہ کے بل زمین پہ گرا. علامہ دربندی لکھتے ہیں پھر حسین میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی. حسین ایسے چلے جیسے بچہ کوہنی اور گھٹنوں کے بل چلتا ہے. علامہ دربندی کہتے ہیں کائنات کا پہلا اور آخری مظلوم ہے اکبر, جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں ہوتا ہے. حسین پوچھتا کوئی تماچا مارتا, کوئی تلوار مارتا. آ گئے اکبر کی لاش. اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. حسین نے کہا میرے اللہ کوئی غریب بھی نہ ہوا. اکبر مجھے 2 ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. اکبر تیرا دوسرا ہاتھ سینے پہ کیوں رہ گیا. اکبر کہتا بابا امت کا دیا ہوا خمس چھپایا ہوا. حسین نے کہا اکبر سینے میں کیا ہے. کہا بابا برچھی. کہا جس نے ماری ہے اس نے نکالی نہیں. کہا نہیں بابا جس نے ماری ہے اس نے کہا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑے حوصلے والا. اس نے یہ کہہ کے برچھی کا دستہ توڑ دیا, برچھی کا پھل میرے سینے میں رہنے دیا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑے حوصلے والا ہے. آج اکبر کے سینے سے حسین برچھی نکالے ہم مان لیں گے کہ حسین واقعی حوصلے والا ہے. حسین نے کہا اکبر پھر کیا ارادہ ہے. اکبر نے کہا بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں, تو حسین ہے میں اکبر, جیسے جیا نکال. کہا اکبر اگر وہ حوصلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا لال وعدہ کر میں برچھی نکالتا ہوں تو تڑپے گا نہیں. اکبر نے کہا بابا وعدہ ہو گیا تو برچھی نکال, میرا وعدہ میں تڑپوں گا نہیں. عزادارو حسین نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا. حسین نے برچھی کو ہلایا تو اکبر کی لاش تڑپی. حسین نے کہا اکبر تو نے کہا تھا کہ میں تڑپوں گا نہیں, تڑپا کیوں. اکبر رو کے کہتا بابا میں نہیں تڑپا, کائنات تڑپ رہی. بابا کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا ہے, یہ زمین کانپ رہی ہے میں نہیں کانپا. اکبر میں برچھی نکالوں. عزادارو اب جو حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا, ایک ہاتھ حسین کے کندھے پہ آیا. حسین نے پلٹ کے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی تھی, ہاتھ پہلو پہ تھا. کہا حسین تو برچھی نکال میں نعت علی پڑھتی. عزادارو حسین نے برچھی نکالی, رسول کی بیٹی نے نعت علی پڑھی. برچھی نکالنے کی دیر تھی, اکبر کا رنگ زرد ہو گیا, اکبر کی آنکھیں بند ہو گئی. حسین نے آواز دی اکبر, اکبر کا جواب نہیں آیا. حسین نے دوسری آواز دی اکبر, اکبر کا جواب نہیں آیا. خیمے کے دروازے سے علی کی بیٹی